آپ پشاور میں چیک کریں، بہت اچھی اچھی سوسائٹیز ہیں جن کے پاس انوائرمنٹل اپروول ہے، نہیں بن گئی ہے. تو آپ ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ابھی یہ نوٹسز کس لیے؟ جب آپ نے این او سیز کی بات کی، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، تو ان کو جب این او سیز جاری کیے جاتے ہیں تو ان میں کن نکات کو دیکھا جاتا ہے؟ کیا چیزیں آپ وہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو این او سی ملتی ہے؟ دیکھیے، چونکہ ہم ہر سیکٹر میں انوائرمنٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں نا، تو این او سیز ہاؤسنگ از اے ٹرکی ایشو. اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے لینڈ زوننگ، وہ یا تو لوکل گورنمنٹ کرتا ہے یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کرتی ہے، وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ لیکن اس میں ایک چیز یہ ایڈ کرتا چلوں کہ جب تک آپ کی این او سی نہ ملے ان کو دیگر ڈپارٹمنٹ این او سی نہیں دیتے ہیں. آپ کو اس میں ہاں ہاں کلیدی کردار ہے، یہ اس چیز ہاں سے آپ وہ ہاں نہیں ہاں کر سکتے. ہاں اس میں ایک فیکٹر آتا ہے ایگریکلچر کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جس میں کورٹس نے ڈیسیجن دیے ہے، ہم نے کے پی کے قوانین میں بھی ہے کہ ایگریکلچر، اب ایگریکلچر میرا ڈومین تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو نہیں، میں صرف یہ دیکھوں گا جہاں پہ پولوشن ہوتی ہے. پولوشن دیکھیں، یا تو پانی آپ خراب کر رہے ہو، یا آپ سوائل خراب کر رہے ہو، یا آپ ایئر خراب کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان تین چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اس میں، کہ اس سوسائٹی میں سے گرین بیلٹس اگر لوگ رہ رہے ہیں تو گرین بیلٹس بنائیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ایئر کوالٹی ٹھیک ہوگی. نکاسی کا آپ نظام ان نکاسی کا نظام ٹھیک ہے، اور پھر اگر واٹر آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہو تو کتنا آپ دے رہے ہو. ٹھیک ہے، تو رین واٹر ہارویسٹنگ بھی ہم سجیسٹ کرتے وہ ہیں. بھی کرتے ہیں. تو زیادہ تر ہمیں جو ڈپارٹمنٹس اس وجہ سے کہ ایگریکلچر شاید ہمارا ڈومین ہے، وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، نہیں وہ آپ کا نہیں ہے، ایگریکلچر. لیکن جتنے بھی ہم نے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب این او سیز کی بات ہوتی ہے تو جب تک انوائرمنٹ والے نہ دیں تو ہم این او سیز دے ہی نہیں سکتے. تو آپ پہلا این او دیکھیں، سی کہتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے، اس کے بعد باقی ڈپارٹمنٹ جو ہے تو این او سیز دیتے ہیں. آپ پشاور میں چیک کریں، بہت اچھی اچھی سوسائٹیز ہیں جن کے پاس انوائرمنٹل اپروول ہے، نہیں بن گئی ہے. تو آپ ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ ابھی یہ نوٹسز کس لیے؟ 750 نوٹسز. 750 یہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں. یس ٹھیک یس. سر، ایک آپ کو چونکہ 3 ماہ ہوا ہے اب اس ایم آئی میں، تو آپ نے جو کام کرنے تھے آپ نے بتا دیا، آپ نے اتنی اصلاحات کی ہیں. آپ سے پہلے کچھ اس طرح ہوا تھا کہ جو ماربل فیکٹریز ہیں اس کو آپ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ فضائی آلودگی پھیلا رہی ہیں، اور جو پانی ہے، نکاسی کا نظام ہے، اس کو بھی وہ متاثر کر رہے ہیں. ان کو آبادی سے باہر منتقل کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا جس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس جانب توجہ دیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک ٹرکی ایشو ہے. آپ جائیں پنجاب، سینٹرل پنجاب جائیں، آپ سیالکوٹ جائیں، آپ گجرانوالہ جائیں، گھروں میں فیکٹریاں بنی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ گروتھ کی طرف جاتے ہو، اکنامک گروتھ، تو اگر ایک فیکٹری ہر جگہ پہ ہے، ہمارا قانون کے پی کا بھی یہی ہے کہ آپ ہر جگہ فیکٹری بنا سکتے ہو، آپ ہر جگہ بنا سکتے ہیں. ہاں، وہ کون سے میجرز ہیں کہ جن کو کر کے آپ ایک فیکٹری چلا سکتے ہو. فار انسٹنس، اگر ماربل کی مثال لے لیتے ہیں، اس میں فرینک اوپن ہوں اس میں. ماربل فیکٹری آپ نے لگائی تو وہ جو آرا ان کا ہوتا ہے اس کا آواز ہو، اس کو آپ ساؤنڈ پروف کریں. سر، جب ساؤنڈ پروف کریں گے. میرے ذہن میں کچھ سوال ہیں، اس لیے کہ ماربل فیکٹری کا جو ایشو ہے ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے. اس میں ہم نے ایک سروے کیا تھا، وہاں پہ جو اطراف میں آبادی ہے ان کو زیادہ تر جو ہے تو دمہ اس کے مریض ہو چکے ہیں. وہ جو ماربل کا جو ذرات اٹھتے ہیں تو وہ عام مٹی کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ پھیپھڑوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں. ایک تو ان سے وہاں پہ اگر وہ آرے کو سائلنٹ کر لیتے ہیں، وہاں سے اٹھنے والا جو گرد و غبار ہے وہ عام دھول مٹی کی نسبت زیادہ خطرناک ہے. دوسرا، جو ماربل کا جو فضلہ نکلتا ہے جب وہ کاٹ رہے ہو تو اس میں پانی کا استعمال ہوتا ہے، وہ پھر ڈرینیج میں جاتا ہے، نالیوں میں جاتا ہے، وہ نکاسی آب کے نظام کو متاثر کرتا ہے، اس سے زمینیں بھی بنجر ہو رہی ہیں. تو اس بارے میں آپ کہیں گے؟ جیسے آپ نے خود یہ کہا کہ فیکٹری لگنی چاہیے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ فیکٹریز لگیں، روزگار کے مواقع ملے لوگوں کو، بے روزگاری وہ ہوگا. لیکن ایک فیکٹری ایسی ہے جس سے اتنے روزگار کے مواقع نہیں ملے جس سے زیادہ وہ نقصان پہنچا رہی ہے ہمارے ماحولیات کو. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیے، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، جس طرح نوائز پولوشن ایک ہوتا ہے، دوسرا ہے ایئر پولوشن. کیا اس کو کنٹرول کرنے کا میکینزم نہیں ہے کہ یہ جو ہوا میں ذرات جا رہے ہیں اس کو کس طرح ٹیکل کرے؟ اس کا بھی میکینزم ہے. تو انوائرمنٹل اپروول جب ہمارے پاس آتے ہیں، ہم وہ میکینزمز ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے کرنے ہیں، اس کا اس کو کور کرنا کیا ہے، طریقہ کار ہے؟ آپ نے کور کرنا ہے. دوسرا، آپ نے پانی اسپرنکلنگ کرنی ہے تاکہ وہ ڈسٹ باہر، بیسیکلی ڈسٹ ہے نا، بالکل. ڈسٹ باہر نہ جائے.
تو وہ جو میٹیگیٹنگ میئرز ہے ہم ان کو این او سی میں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اب اگر اور تیسرا ہے پانی کا سلری کے لیے پونڈز بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے پونڈز بنانا. ہاں ابھی جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس سلری کو اٹھانا اور کسی جگہ پہ ٹھکانے لے کے لگانا، ٹھکانے لگانا, وہ ایک ایشو ہے. ابھی ہم نے اسٹڈی فلوٹ کی ہے, 7 کو انشاءاللہ اوپن ہو جائے گی. انشاءاللہ 4-5 ماہ بعد اسٹڈی ہو جائے, وہ کمپلیٹ ہو جائے گی نا, اور یہ ہائی کورٹ کے حکم پہ ہم نے کیا ہے. تو اسٹڈی میں پراپرلی کہ اس کو ڈسپوزل کا طریقہ کیا ڈیولپ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ نہیں کہ وہ اچھا جب ہم ان کو این او سی میں دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, لیٹ سے انہوں نے نہیں کیا خلاف ورزی کرتے تو ہیں. خلاف ورزی کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ انوائرمنٹ این او سی پہ ختم ہو گیا, جا کے ہمارے انسپیکٹرز پہ چیک کریں جی یہ وائلیشن میں ہے, تو ادھر جب آتے ہیں تو پھر ہم ان کو فائن کریں گے. لیکن ہمارے قانون میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھو بزنس کو ڈسکریج نہیں کرنا, آپ نے سننا ہے پہلے. ٹھیک ہے. تو ہم ہیئرنگ نوٹس ان کو دیتے ہیں. تو ہیئرنگ نوٹس میں آتے ہیں تو ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ جا کے 1 ماہ میں اب یہ سیٹ کرو. تو انوائرمنٹ سے کوئی بھی دوسرا پھر اسٹیپ کے یہ بعد نہیں اگر ایک کہ بندہ نہیں کرتا سر اس کا ہاں اگلا کیا ہوگا، پھر تیسرا کیا ہوگا مطلب؟ تو دیکھو آپ کے پاس کمپلینٹس آئیں گی اور آپ نے پھر ریزالو کرنا ہے, لیکن کمپلینٹ جینون اور لوگوں کو واقعی ایشو ہے. ہاں یہ ایک دوسرا ایشو ہے کہ آبادی کے ساتھ نزدیک ہے, قریب ہے نا. اب یہ میرا وہ نہیں ہے, ڈومین نہیں ہے, یہ انڈسٹریل ڈسٹنس, یہ انڈسٹری نہیں سر، آپ کا چلیں یہ آپ کے ثوابدید میں نہیں ہے، آپ کے اختیارات میں نہیں ہے، لیکن آپ ایک ایسے ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کے سربراہ ہیں کہ اس کا کام ہے نشاندہی کرنا. اب ایک جگہ پہ ایک غلط کام ہو رہا ہے، وہ آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہے. آپ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو تجویز تو دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہ اختیارات ہیں، اس کو استعمال کریں، اور یہ جو عوام کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے، فضائی آلودگی، تو اس کے خلاف کارروائی کی. اس قسم کے مراسلے ہوتے رہتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے، نہیں بالکل ہوتے رابطے رہتے ہیں, بالکل ہوتے رہتے ہیں. اصل میں کچھ اور قوانین بھی ہے نا لوکل گورنمنٹ کے, کہ آپ نے اگر گھر بنانا ہے تو آپ نے باقاعدہ اپنا نقشہ اپروو پروف کرنا ہے, کرانا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آہستہ آہستہ ہم سب میں ایز اے سوسائٹی بھی, کیونکہ ہم لینڈ زوننگ جو ہے نا, لینڈ زوننگ جس طرح سے ہماری زمین خراب ہو رہی ہے, اور یہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہر جگہ پہ سلمز بنتی جائے گی. بنتی جائے گی. سر آخری سوال جی بٹا خشت کے حوالے سے. بٹا خشت میں لوگ کوئلہ جلاتے ہیں، اور جو بٹا خشت مالکان ہیں ان سے جب ہم نے بات کی ہے کہ ربڑ کے جلانے پہ پابندی عائد ہے کہ اس سے خطرناک گیسز نکلتی ہیں جو کینسر کا باعث بنتی ہیں، اس کے استعمال پہ پابندی ہے، اور وہ بٹا خشت مالکان یہ کہتے ہیں کہ اگر ربڑ ہم استعمال نہیں کرتے، ہماری اینٹ کا جو کلر ہے، جو اس کا رنگ ہے، وہ خوبصورت نہیں ہوتا. تو اگر میری اینٹ کا رنگ خوبصورت نہیں، مجھ سے اینٹ کون خریدے گا؟ کیونکہ جو بھی خریدتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا رنگ اچھا ہے، وہ چیز. تو اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ زگ زیگ کی جانب جو بٹا خشت مالکان ہیں ان کو لانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ یہ دیکھو یہ کافی بڑا ایریا ہے. پشاور کی اینٹ بہت مشہور ہے, بالکل. لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور فیلڈز اس سے میں آپ کی بات کا اس میں جو روزگار وابستہ ہے وہ ناخواندہ لوگوں کا ہے، جو ناخواندہ مطلب کا ہے. بالکل ان پڑھ ہیں، وہ ہاں بیوی بچوں کے ساتھ مزدوری کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. وہی فیملیز آتی ہے, فیملیز اینٹ بناتی ہے, پھر وہ اینٹ جو کارخانے والا مالک ہے وہ بٹی مطلب میں اس کو پکاتا ہے، بٹی میں پکاتا ہے. اب اس کو دیکھنے کے لیے ایک تو ہمارا ایک زگ زیگ پروجیکٹ تھا. تھا سے کیا مراسل ختم ہو گیا؟ نہیں ہے اچھا اچھا، تا آگے ہے مطلب آپ نے کہہ دیا ہاں تھا تو 2018 میں شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب 2018 میں جب شروع ہوا تو میرا خیال ہے کوئی 8-10 زگ زیگ میں کنورٹ ہو گئی. تو اگر آپ کے پروجیکٹ نے 8-10 صرف کنورٹ کی ہے تو کیا پروجیکٹ میں کوئی خرابی تھی یا امپلیمنٹیشن میں کوئی خرابی تھی؟ میرے حساب سے جو ہے ریگولیٹری اتھارٹی کا کام یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ریگولیٹری اتھارٹی نے انفورسمنٹ کرنی ہے جو قانون کے خلاف جا رہا ہے. بس جو اگر ربڑ جلا رہا ہے، جو اگر زگ زگ پہ کنورٹ نہیں ہو رہا، جس سے ماحول خراب ہوا ہے، تو میں نے جا کے بس اس کا کام وہ ختم کرنا ہے کہ آپ یہ غیر قانونی کام غیر کر رہے ہو. قانونی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو
لیکن ادھر لوگ بھی انوالو ہے، روزگار بھی ہے، اور ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نے سر دست اس کو اس طرح ختم نہیں کرنا، آپ نے ان کو ہیئرنگ دینی ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے، اور یہ ایک بڑا سیکٹر ہے۔ لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی، 2-4 میٹنگز میری ہو گئی، پھر میں نے ان کو ڈیڈ لائن بھی دی، اور ان سے ایفیڈیوٹ بھی لیا۔ ٹھیک، ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ گورنمنٹ ہمیں سود فری قرضہ دے، تو میں اس پہ پروجیکٹ بنا رہا ہوں، اور انہوں نے ایفیڈیوٹ میں کیا ہے کہ نیکسٹ ایئر نومبر میں ہم سارے جو ہیں زگ زیگ پہ زگ زیگ میں کنورٹ ہوں گے۔ یہ نومبر کون سا 25 26؟ 26 ٹھیک ہے 26 ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھو، اگر وہ ایفیڈیوٹ مجھے دے رہا ہے، پھر ایز اے گورنمنٹ میں گورنمنٹ کو پروپوزل پیش کروں گا کہ یا لیبر ڈپارٹمنٹ کرے۔ میں ایز اے انفورسر جو ہے میں ناکام ہو چکا ہوں انیشیلی اس پروجیکٹ میں، جسٹ بیکاز کہ میرا کام انفورسمنٹ ہے، میں پلاننگ میں پڑ گیا، ٹھیک میں نے انفورسمنٹ ٹائٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پلاننگ لیبر کی ہے یا انڈسٹری کی ہے، وہ گورنمنٹ کو میں پٹ اپ کروں گا کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ انٹرسٹ فری لون مانگ رہے ہیں، تو بینک سے وہ لون اٹھائیں گے، اور سرکار جو ہے وہ ان کا انٹرسٹ دے گی، انٹرسٹ دے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ایفیڈیوٹ انہوں نے سبمٹ کیے کہ بائی نومبر 1 2026، بس ہم اگر نہیں ہوئے تو بس ہمارے بٹوں کو چلا دے، اب ختم کر دینا۔ تو اب میرے پاس انفورسمنٹ کا ایک کلو آ گیا، لیکن وہ جو فیملیز ہیں، وہ جو بچے، مطلب ایون چھوٹے جو چھوٹے خاندان وہاں بچے پہ جو سینکڑوں خاندان وہ خاندان وہاں پہ سیٹل ہے، روزگار کر رہے تو ہیں، وہ ایک ٹرکی پوائنٹ اس سینس میں ہے کہ ان کا روزگار اب کس طرح میں بند کروں۔ نہیں کر ہاں، سکتے۔ ربر پہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ربر جلاتے ہیں، بہت سارا یہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی، سول سوسائٹی کو بھی، اور ہم نے ابھی نوٹسز سرو کیے ہیں، کوئی 300 سم تھنگ 393 ہے یا سم تھنگ، میں نے اس دن سائن کیے ہیں، اچھا، تو ان کے پاس پہنچ جائیں گے، اور نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو ہم امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کے لیے پورا پلان ہم نے بنایا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو کریں گے۔ اس کے تھرو کریں۔ ہاں، سر، آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ماحولیاتی جو آلودگی ہے، اس سے ہماری زندگیاں کتنی متاثر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا وہ ہو ہے، چکا ہے، مستقبل کے لیے کیا کرنا یہ چاہیے؟ ساری دنیا سیکھ گئی ہے، مطلب جو ادھر تو اسموک کے اتنے خراب حالات نہیں ہے، یہ تو 60s میں یورپ اور امریکہ کے جو خراب حالات تھے، اسموک کی وجہ سے لوگ بیمار بھی ہو رہے تھے۔ تو سب سے پہلے تو کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کو تھوڑا سا پڑھے کہ ہے کیا چیز، جو خرابی ہونی تھی وہ ہو گئی، گلوبل وارمنگ ہو گئی، ہم جو ٹارگٹ ہمارا تھا کہ 2 ڈگری سے، ہم نے انڈسٹریل جو ریولوشن ہے اس کے بعد جو گلوبل وارمنگ ہے 2 ڈگری سے اوپر نہیں جانا، وہ ہم نے کراس کر لیا ہے ایز ہیومینٹی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ماحولیات میں پھر ملکوں کی بات نہیں ہوتی، وہ ایز اے ہیومینٹی بات ہوتی ہے، وہ ہم نے کراس کر لیا ہے۔ تو اس کا ایفیکٹ یہی آ رہا ہے کہ یہ کبھی بارشیں زیادہ ہوتی ہے، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی ہیٹ ویوز آتی ہے، تو اب اس کے ساتھ ایڈاپٹ ہونا ہے، اور ان کو ایڈاپٹ اس سینس میں ہونا ہے کہ آپ نے اب چیزوں کو سمجھنا ہے، اور جو نقصانات سے بارشوں سے ہونے ہیں یا سیلاب سے ہونے ہیں، آپ نے ایڈاپٹ ہونا ہے، اپنی آبادی کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے رسک ایریاز میں نہیں جانا، ٹھیک ہے نا؟ اور سیکنڈ ہے، آپ نے میٹیگیٹ کرنا ہے، مطلب پلانٹیشن کرے، ہیلدی وہ کرے، جس نے گاڑی خریدنی ہے سے وہ ای ویز پہ جائے، الیکٹرک رکشاز گورنمنٹ بھی آپ کو دے رہی ہے، ایل پی جی یوز کریں، مطلب اس طرح یہی ہے، ایل پی جی اور ہو گیا آپ کا سی این جی ہو گیا، وہ سر، یوز کریں، انوائرمنٹ فرینڈلی ہے۔ بارشوں کے بارے میں آپ نے بات کی، آپ کا ادارہ سنا ہے کچھ کلاؤڈ برسٹ جو ہوتا ہے وہ گلیشیئر کے حوالے سے بھی کوئی کسی جدت کی طرف جا رہا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں وہ سر۔ ہاں، وہ ماحول میں دیکھیں، رینز ہو گئے آپ کے، برف باری ہو گئی، گرمی ہو گئی، یہ سارا انوائرمنٹ ہی ہے۔ تو دیر آر سرٹن کچھ ہے ریسرچرز جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کلاؤڈ برسٹ کو پریڈکٹ کریں گے۔ سر، فضائی آلودگی پر جو قابو پانے کے لیے کون سے اقدامات شہریوں کو اپنی طرف سے اٹھانے چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت شہری، بحیثیت انسان،
اس جو قدرتی جو نیچر ہے ہمارا اس کو بچانے کے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو سمجھنا ہے، ایشو کو سمجھنا ہے، اور یہ جو ہے ہماری جان نہیں چھوٹنی کلائمیٹ چینج سے. یہ نہیں کہ یہ 1 سال میں 10 سال میں یہ چلے گا. اب یہ جو پریڈکشنز ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2100 تک تو کہیں نہیں گیا، ٹھیک ہے. لیکن دنیا بہت آگے گئی ہے. 2030 تک یورپ اور امریکہ الیکٹرک وہیکلز پہ شفٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. 2040 تک آلموسٹ یہ جو آپ کے جتنے بھی کھمبے ہیں نا بجلی کے یہ ختم ہو جائیں ختم ہو جائیں گے. گے، ڈی سینٹرلائزڈ انرجی ہو جائے گی. تو سولر پہ کوشش کریں. ویسے بھی سولر بیسٹ ہے بجلی کے بل دیکھ کے، وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. مائکرو ہائیڈل اگر جن علاقوں میں پانی ہے وہ اس پہ کرے. پلانٹیشن جو ہے پلانٹیشن بہت ضروری ہے. پلانٹیشن میں کمیونٹی فارسٹ بہت ضروری ہے، اسپیشلی ہمارے جو فاٹا ہو گیا اور صدرن بیلٹ ہو گیا. لائیولیہوڈ ٹریز ایک طرف آپ کو فائدہ بھی دیتی ہے، آپ کا انکم بھی بڑھے گا. اور لائیولیہوڈ ٹریز، کچن گارڈننگ، یہ کر کے مطلب ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کنٹرول. ہاں جی ناظرین، آپ نے ڈائریکٹر جنرل محکمہ ماحولیات اقبال حسین باچا صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے گاڑی خریدنی ہے تو پیٹرول کی بجائے برقی گاڑی کی طرف جائیں، اور ہر شہری کو شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو جو فضائی آلودگی ہے، جو آلودگی بڑھ رہی ہے، اس پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین صدیل کے ہمراہ شہزاد درانی، ڈیلی میدان، پشاور.